میں خاموشی سے نظر جھکائے دلہن کے لباس میں ملبوس ایک ایسے شخص کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی تھی جس سے میں نے ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا تھا، بالکل بھائی ہی سمجھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عاقب کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ وہ مجھ سے آپی کا بدلہ لیں گے یا پھر کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ میں انہی خیالوں میں مگن تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری امی جان تھی، انہوں نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت لی تو میں اپنے خیالات کو توڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، جی جی امی اندر آئیے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی کہ ماریا تو ہماری عزت نیلام کر کے چلی گئی، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ یہ معاشرے والے ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ میری امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ پہلی بار میرے سامنے روئی تھی اور گڑ گڑا کر مجھ سے التجا کر رہی تھی۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ان سے کہنے لگی کہ امی آپ فکر نہ کریں، آپ کی اور ابو کی عزت کی خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ یہ تو صرف میرے خواب ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپی نے جو کیا ہے اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری امی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں بھی زارو قطار ہونے لگی۔ کتنے میں مولوی صاحب اور میری والدہ اور کچھ گواہان اندر تشریف لے کر آئے اور میرا نکاح شروع ہو گیا۔ میں نے نکاح قبول کر لیا اور سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ میرے دل میں خوف سا تھا، ایک انجانا سا خوف جو مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ آگے جا کر کیا سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ باہر چلے گئے اور مکمل طور پر نکاح ہو گیا۔ کھانے کے بعد میری رخصتی کا وقت آ گیا تو پھوپھو نے رخصتی کی اجازت مانگی تو میرے والد نے مثبت میں سر ہلایا۔ کچھ ہی لمحوں میں میری رخصتی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنی پھوپھو کے گھر آ گئی۔ مجھے اس کمرے میں بٹھایا گیا جو میری بہن کے لیے سجایا گیا تھا۔ آج اس کمرے میں میری بہن کی بجائے میں موجود تھی۔ میں اس کمرے کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ آج اگر آپی یہاں ہوتی تو وہ کتنا خوش ہوتی اور کتنی زیادہ چہک رہی ہوتی کہ کمرہ ان کا ہے۔ عاقب بھائی نے کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ میں سمٹ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ عاقب بھائی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ وہ تھوڑے سخت مزاج تھے، لیکن وہ آپی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ ان کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ پھوپھو کا رویہ بھی کافی اچھا تھا۔ میں بہت ہی خاموش ایک طرف سمٹی بیٹھی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور عاقب بھائی اندر داخل ہوئے، جو کہ اب میرے شوہر تھے، جنہیں دیکھ کر تھوڑی خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ میں تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو تم نے میری عزت رکھ لی۔ مجھے تمہاری آپی سے بہت گلے اور شکوے ہوں گے، لیکن اس کا اثر ہمارے رشتے پر کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ بس ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ کبھی تم اپنی بہن کا ذکر میرے سامنے نہیں کرو گی۔ مجھے بہت شکوے ہیں اس سے جو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ جانے میری محبت میں، میرے پیار میں ایسی کیا کمی تھی جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور پھوپھو اندر داخل ہوئی تو عاقب کا رویہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے والے ہیں، لیکن آج اس کا نمونہ میرے سامنے تھا۔ وہ اپنی ماں سے اس قدر غصے سے بات کر رہے تھے، ہمت کیسی ہوئی ان کی کمرے میں داخل ہونے کی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بس خاموشی سے دیکھی جا رہی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، وہ اس قدر غصے سے کیوں بات کر رہے ہیں۔ اپنی والدہ سے میں نے تو سنا تھا کہ پھوپھو نے دوسری شادی بھی اسی لیے نہیں کی تھی کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ میری پھوپھو کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ عاقب سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ عاقب نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ سنی اور میری ساس خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری پھوپھو کا بہت بڑا احسان تھا ہم پر کہ انہوں نے ساری بات جانتے ہوئے بھی مجھے اپنا لیا تھا اور میری باپ کی عزت کو رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ عاقب نے پوری رات میرا بہت دھیان رکھا۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے میرا دھیان رکھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور اپنی بہن کے بارے میں یہ گمان کر رہی تھی کہ وہ کس قدر بدقسمت ہے جس نے عاقب جیسے شخص کو ٹھکرا دیا اور پھوپھو جیسی ساس کو۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں اٹھی اور غسل کیا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، نہ جانے کن خیالوں میں مگن تھی۔ میں اپنی بہن کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیسے بھی کیا ہو گیا تھا، یا کوئی انہیں جتنا مرضی چاہے مگر وہ عاقب بھائی جتنا اسے نہیں چاہ سکتا۔ نہ جانے وہ کس کی خاطر ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے ہم سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ میرے کندھے پر تھپکی ہوئی تو وہ میری چھوٹی ننند تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بھابھی آپ کن خیالوں میں گم ہیں؟
जल्दी आ जाएं, नाश्ते पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई और खुशी खुशी अपनी ननद के साथ चल दी। जब मैं बाहर गई तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, सवाए फूफो के। मैंने बैठने से पहले आकिब से पूछा कि फूफो कहाँ हैं, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो मुझे कहा कि खामोशी से बस तुम यहीं बैठ जाओ, यही बेहतर है, मजीद कोई सवाल नहीं करो। मैं खामोशी से वहीं बैठ गई, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फूफो को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है। अचानक मेरे दिमाग में रात वाला सारा वाकया घूमने लगा कि किस तरह आकिब ने फूफो के सामने बदतमीजी की थी। सारा दिन गुजर गया मगर किसी ने भी फूफो की खबर तक नहीं ली थी। और रात को जब मैं सोने लगी तो मैं फिर अपनी बहन के बारे में ही सोच रही थी कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया। तो बहुत ही अच्छी थी, बाकिरदार और नेक और पाकीज़ा थी। आखिर अचानक उन्हें हुआ क्या था। मैं भी यही सोच रही थी कि आकिब कमरे में दाखिल हुए। मुझे परेशान देखकर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तो वो कहने लगे कुछ तो हुआ है। तो मैंने कहा मैं तो बस आप ही के बारे में सोच रही थी। तो वो गुस्से में आ गया और मुझ पर शदीद भड़क उठा और उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जो मर्जी कर लेना, लेकिन मेरे सामने अपनी बहन का नाम मत लेना। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और मुझ पर गुस्सा करने लगा और मैं दर्द से किर्रा रही थी, लेकिन उसे मेरा कोई ख्याल नहीं था। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। उसने मुझे बेड पर धक्का दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। तो मुझे अपनी बहन का फैसला कुछ बेहतर लगने लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मगर वो तो बदकिस्मत थी जिस घर को लात मारकर चली गई, चाहे वो किसी महल में भी होगी, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। ये माशरा उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हर दफा हर मोड़ पर उन्हें ही गलत समझेगा, चाहे उनके जो भी मजबूरी रही होगी। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है जो आकिब से अलहदगी इख्तियार कर ली। शायद वो उनको जान चुकी थी। आज मैंने जो आकिब का रूप देखा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने पहले कभी उनको इतने गुस्से में नहीं देखा था। और वैसे भी मेरी शादी का दूसरा दिन था। पहली रात तो बहुत खूबसूरती से गुजरी, लेकिन दूसरा दिन और रात इतनी ही भयानक और खौफनाक थी। लेकिन मैं भाग जाने वाली लड़की से काफ़ी बेहतर थी। और कल को अगर उसे अल्लाह ने बेटी दे दी तो वो उसे भी सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाती है। उसे हर मोड़ पर अपनी माँ के भाग जाने का ताना सुनना पड़ता है। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं कि यहाँ पर तो हंसी खुशी के साथ जाने वाली लड़कियों के साथ भी इतना बुरा होता है कि उनको लोग माफ नहीं करते। तो फिर जो भाग कर जा रही है उनके साथ क्या होगा। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता, क्यों वो खुदगर्ज हो जाता है। यही सोचते सोचते मेरी पूरी रात गुजर गई और रो रो कर मेरी आंखें भी सूज चुकी थी। मेरी उम्र ही क्या थी। मैं सिर्फ 19 साल की एक कमसिन लड़की थी जो अपनी बहन की गलती की सजा भुगत रही थी। सुबह ही तो आके कमरे में आए तो उनका रवैया काफी बदला हुआ था। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मैंने उनको माफ भी कर दिया। मैं नई नवेली दुल्हन थी और आकिब को भी सजी संवरी ही लड़कियां पसंद थी। मैं उनके लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो आज भी डाइनिंग टेबल पर सब लोग मौजूद थे सिवाय फूफो के। मेरी सास यानी मेरी फूफो बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो बुरा इंसान हो ही नहीं सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो अल्लाह को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में तस्बीह पकड़े बैठी रहती थी और 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी और घर के मामलात में भी नहीं बोलती थी। पता नहीं कि उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। मैं अपनी पुप्पो को इतनी ज़्यादा नहीं जानती थी क्योंकि मैं छोटी थी। जब भी वो हमारे घर आती तो अपनी बहू के साथ ही लगी रहती थी। उनका बहुत बड़ा एहसान था हम पर जो उन्होंने मुझे कबूल किया था, मेरे बाप को जलील होने से बचा लिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करती थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे, लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि उनके इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीजी भी कर लेते थे और कोई उनसे ये भी नहीं पूछता था कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसी हैं। वो सारा दिन हाथ में तस्बीह लिए अपने कमरे में ही रहती थी। जब कभी वो कमरे से बाहर निकल आती तो मेरी जेठानी और देवरानी उनके साथ इस कदर बदतमीजी से पेश आती कि वो वापस अपने कमरे में चली जाती। वो अक्सर सबका बचा कुचा ही खाना खाया करती थी, लेकिन उनके बेटे अपनी ही बीवियों की हमायत करते थे। अगर मेरी सास कभी उनसे कुछ कहने की कोशिश करती तो वो उनको झिड़क दिया करते थे। उनके साथ इस कदर बदतमीजी से पेश आते थे कि मेरी सास की तबीयत खराब होने लगती थी और वो ज़ारो कतार होने लग जाती। ये देखकर मेरा दिल फटने लगता था। हर कोई इतना अच्छा अच्छा खाना खाता, लेकिन मेरी सास के लिए कोई खाना नहीं बनता था। कोई बहू भी उनसे ये तक नहीं पूछती थी कि उनके लिए कुछ बना दें कि उनको शुगर है। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी उनका कोई ध्यान नहीं रखती थी। ये बात देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई
کہ بیٹیاں تو اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں، لیکن یہ کیسی بیٹی ہے جسے اپنی ماں کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ آج گھر میں چاول بن رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کے لیے چاول اچھے نہیں، آپ کے لیے کوئی اور چیز بنا دوں، تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، مجھے عادت نہیں ہے، جو بن جاتا ہے میں چپ چاپ کھا لیتی ہوں، چاول کھانے سے شوگر تھوڑی ہی بڑھ جائے گی۔ مجھے پتا ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے پھوپھو جی، جو یہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے؟ تو میری ساس نے سر جھکا لیا اور گہری سانس لی اور کہا کہ بس بیٹا، میری اپنی ہی غلطیاں ہیں، خیر تم چھوڑو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے سالن اور روٹی بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سالن روٹی بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر گھر آ چکا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن میں پیچھے نہیں گئی۔ میں نے اچھے سے کھانا بنایا اور اپنی ساس کو کھلا کر برتن کچن میں رکھے۔ انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دی اور میں خوشی خوشی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو عاقب نے کہا کہ میں جیسے ہی گھر آ جاؤں تم مجھے کمرے میں تیار ملو، لیکن تم نے میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ تم جیسی نافرمان لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ میں تو آپ کی امی کے لیے ہی روٹی بنا رہی تھی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا تھا اور کہا کہ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، میں اس کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی ساس کی تو بہت فکر ہے تمہیں، لیکن میں نے پانی پیا ہے یا نہیں، مجھے کچھ دینا ہے یا نہیں، میرے کھانے کی فکر تمہیں کوئی فکر ہے؟ لیکن کچن میں کھڑی ہو اچھی بہو بننے کی کوشش میں، لیکن یہ مت بھولو کہ اچھی بہو تبھی بنو گی جب تم اچھی بیوی بنو گی، لیکن مجھے تو تم نے ایسا کوئی گن نظر نہیں آتا جو تمہیں اچھی بیوی ثابت کرے۔ تو میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں تو آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کی والدہ کی خدمت کر رہی ہوں، آپ کی باقی بھابھیوں کی طرح نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے خدمت کرنے کی، باقی بھابھیاں بھی تو نہیں کرتی، اگر تم یہ ذمہ داری اپنے سر لے لو گی تو پھر تمہیں ہمیشہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا اور تم میرے حصے کا ٹائم میری ماں کو دو گی، تو میں خوش نہیں ہوں گا، بلکہ مجھے مزید غصہ ہی آئے گا۔ وہ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، کچھ ہی دنوں میں وہ اللہ کو پیاری ہو جائیں گی تو ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ جس طرح باقی بھابھیاں ان کی قدر نہیں کرتی، تمہیں بھی قدر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آئندہ تمہیں امی کے پاس نہ دیکھوں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیٹے اپنی ماں سے اس قدر بدگمان کیوں ہیں، وہ بھی پھوپھو سے جو کہ اتنی نیک اور پرہیزگار خاتون ہے۔ بیٹے تو اپنی ماں پر جان چھڑکتے ہیں، اور یہ کس طرح کے بیٹے ہیں جو اپنی ماں کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کے قدموں تلے آپ کی جنت ہے، کچھ تو خیال کیجئے اور ان کی خدمت کیا کیجئے، اور ویسے بھی وہ شوگر کی مریضہ ہیں، اگر ان کو وقت پر کھانا اور دوا نہ دی جائے تو وہ بہت جلد انتقال کر جائیں گی، اور ان کی حالت تو آپ نے دیکھی ہی ہے۔ آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ عاقب بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم میرے سامنے زبان چلاتی ہو۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا۔ میں ان کے چہرے کو ہی تکتی رہ گئی، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ پر اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں رات تک کمرے میں واپس نہیں آئی۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو عاقب سو چکے تھے۔ میں بھی بیٹھ گئی اور دوسری طرف جا کر لیٹ گئی، یہی سوچنے لگی کہ پھوپھو کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے ان کی خدمت کرنا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سکیم آئی کہ جب سب لوگ کام پر چلے جائیں گے تب میں ان کو چوری چھپے کھانا اور دوا کھلا دیا کروں گی۔ بس میں نے یہ پلاننگ شروع کر لی۔ میں خوشی خوشی سو گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو میں نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور کچن میں چلی گئی۔ میری بڑی جٹھانی آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ خیریت، آج تم کچن میں کیسے؟ تو میں نے کہا بس ویسے ہی۔ میں نے تمام برتن دھوئے اور اپنی ساس کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو پرہیزی کھانا دے دیا۔ میں اسی طرح روزانہ ان کا خیال رکھنے لگی۔ 20 سے 25 دنوں کے اندر اندر میری ساس کی طبیعت بحال ہو گئی اور وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی۔ یہ بات میری دیورانی اور جٹھانی کو بالکل نہیں بھاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے عاقب کو اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ میں تو اپنی ساس کی خدمت کرنا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں یہ بات نہیں بھول سکتی کہ انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اگر اس ٹائم وہ انکار کر دیتی اور شور مچا دیتی تو آج ہماری عزت 2 ٹکے کی نہیں رہنی تھی۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اس لیے میرے کسی بھی خاندان والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی بہن کی جگہ میں رخصت ہو گئی ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بہن رخصت ہو گئی ہے اور میں اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میری بہن اور اس کا شوہر باہر کے ملک چلے گئے ہیں۔ کئی دن کے بعد وہ یہ بھی جھوٹ بولنے والے تھے کہ میری شادی سادگی کے ساتھ کر دی گئی ہے، ماموں کے بیٹے کے ساتھ، کیونکہ ماموں بستر مرگ پر پڑے ہیں، اس لیے کوئی دھوم دھام نہیں ہوئی اور مجھے بھی رخصت کر دیا ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے اور انہوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ زمانہ تو جواز مانگتا ہے اور زمانے کو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ بس میرے والدین بھی جھوٹ بول کر اپنی عزت بچا رہے تھے، لیکن یہ جھوٹ کب تک رہے گا، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ سردیوں کا موسم آ رہا تھا
तो मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने लिए कपड़े ले लेना। लेकिन जब वो मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जेठानी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो। इस बात पर वो हंसने लगी तो मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये आमिना के पैसे हैं, जब उसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, मेरे पास महफूज रहेंगे। उस पर जेठानी ने कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन पता नहीं महफूज है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसकी बात का मतलब ये था कि मेरे सास के नाम बहुत कुछ है। मेरे ससुर ने मेरी सास के नाम अपनी तमाम जायदाद कर दी थी। शायद वो अपनी औलाद से वाकिफ थे। मेरी ननद ने भी अपनी पसंद से शादी कर ली थी और शायद वो यही चाहती थी कि वो जायदाद उसके नाम कर दी जाए। उसने ढके छुपे अल्फाज में ताने मारने शुरू कर दिए। मैंने अपनी सास से कहा कि आप क्यों इन सब की बातें सुनती हैं, जवाब क्यों नहीं देती? उन्होंने कहा कि मुझे जवाब देने की आदत नहीं है। इन सब की खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि मेरा शोहर इनकी शादियों से पहले इस दुनिया से चला गया था, नहीं तो वो इन सबको सीधा कर देता। बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान था, बस वो इस दुनिया से जल्दी चला गया। सारी जिंदगी पैसे कमाता रहा और जब घर बैठने का वक्त आया तो उसको मौका ही नहीं मिला। तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब मेरी बात भी नहीं सुनते। इसलिए मैं उनके मामलात पे नहीं बोलती और ना ही घर में मेरी कोई सुनता है। बाकी घर का हाल तो तुम देख ही चुकी हो। यही औकात है मेरी। मेरे बेटे और बहू चाहती हैं कि मैं अपनी तमाम जायदाद उनके नाम कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब मैंने सब कुछ उनके नाम कर दिया तो मेरा तो इस घर में रहना भी मुहाल हो जाएगा। मुझे ये घर से ही निकाल देंगे। मेरी देवरानी और जेठानी दोनों बहुत ही चालाक औरतें थी, लेकिन इसी बात की शायद उनको सजा मिली थी कि उन दोनों के यहाँ अभी तक औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से 3-3, 4-4 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने शोहर से छुपकर अपनी सास की खिदमत किया करती कि कहीं उसे पता न चल जाए। उस दिन अपनी भाभीियों के पास से होने के बाद आकिब ने सख्ती से अपनी माँ की खिदमत करने से मना किया था, लेकिन मैं मजीद एहतियात करना शुरू कर दी। लेकिन वो एक दिन दाखिल हुआ तो मैं अपने सास के पांव दबा रही थी। मेरी सास ने मुझे फौरन कहा कि वापस चले जाओ कमरे में, नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा। मैं तो सोच रही थी कि डांट तो मुझे पड़ेगी ही। मैं कमरे में गई तो मेरे शोहर ने कहा कि तुम इतनी चालाक लगती नहीं हो, लेकिन शायद तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था, लेकिन तुम तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज निकली हो। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मुझे सब समझ आ रही है कि आखिर तुम्हारी अपनी फूफो से इतनी दोस्ती कैसे है, और मैं भी कहूँ कि तुम्हारी दोस्ती अपनी सास से किस तरह हो सकती है। तुम मेरी माँ की खिदमत इसीलिए कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें भी पता चल गया है कि सारी जायदाद की वारिस वो है और जल्दी अपनी वसीयत लिखने वाली है। मैं हैरान रह गई। इस बात पर मैंने अपने शोहर को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको तो पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे शोहर ने कहा कि कोई एहसान नहीं किया, अगर हम भी बिना दुल्हन के वापिस आते तो फिर हमारी भी तो बेइज्जती होनी थी। मैंने कहा कि आप नहीं समझते, मुआशरे में सारी गलती औरत की बना दी जाती है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे शोहर का कहना था कि फर्क पड़ता है। जो लड़की मुझसे शादी करने वाली थी वो भाग गई। ये बात हमारे खानदान में फैली हुई है, क्योंकि हमारे खानदान वालों ने तुम्हें देखा है और वो बातें भी करते हैं। मैं किस तरह बर्दाश्त करता हूँ मुझे पता है, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। मैंने इस बात पर शुक्र अदा किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं। चलो मेरा शोहर इस बात को तो मानता था कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे लगा कि हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा। मेरी बहन की अभी तक कोई कॉल नहीं आई और ना ही किसी तरह से उसने हमसे राब्ता किया। वो तो ऐसे आंखें फेर गई कि दोबारा वापस नहीं आई। हम भी ये नहीं चाहते थे कि वो वापस आ जाए, क्योंकि अब हम उसके बारे में वैसे भी झूठ बोल चुके थे, लेकिन कम से कम उसकी खैरियत तो मालूम हो जाती। मेरी माँ के दिल पर क्या गुजर रही थी ये तो मेरी माँ ही जानती थी। उसने तो उसे खुद पैदा किया था और उसके बारे में सोचती रहती थी कि न जाने किस हाल में होगी। जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं वो कभी खुश तो नहीं रहती। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ने की आवाज आ रही थी, यहाँ तक कि मेरे शोहर की भी आंख खुल गई। उसने कहा कि ये रोज का काम है। अगले दिन तीनों भाई बाहर बैठे थे। मुझे चाय बनाने का कहा था। मैं चाय लेकर गई तो मैंने सुना कि वसीयत के मामले पर बात कर रहे थे। शाम को उन्होंने मेरी सास से बात कर दी। मेरी सास ने कहा कि मैं कोई मर्द तो नहीं रही जो इतनी जल्दी वसीयत लिख दूं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सब कुछ तुम लोगों का है। जेठ और देवर का कहना था कि आप अपनी जिंदगी में हिस्सा करके चले जाएं, नहीं तो बाद में बहुत मसले बनेंगे। मेरी सास ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, जब मैं मर जाऊंगी तो तुम लोगों को भी वसीयत मिल जाएगी। तो मेरी जेठ और जेठानी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी और कहने लगी, न आप मरेंगी और न ही जायदाद हमारे हिस्से में आएगी। तो मेरी पुप्पो यानी मेरी सास ज़ारो कतार होने लगी और अपने शोहर को याद करने लगी। ऐसे में मेरा जेठ उठा
اور اس نے زبردستی میرے ساس کا انگوٹھا لگانے کی کوشش کی تو دونوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اپنی ماں کے چہرے پر مار دیا۔ اس وقت تو شاید آسمان ہل گیا ہوگا اور زمین کانپ گئی ہوگی جب ایک بیٹے نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، وہ بھی چند روپوں کی خاطر۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے جلدی سے اپنے جیٹ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اپنی ساس کو تھام لیا اور ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اتنے میں وہ سب لوگ اٹھ کر زبان چلاتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میرا شوہر بھی مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور مجھے برا بلا کہنے لگا، تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو کامیاب نہیں دیکھ سکتی۔ تو میں نے کہا، یہ کون سی کامیابی ہے جس میں ایک ماں کو ذلیل کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جائیداد ہمارے باپ کی ہے جو ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہماری ماں کے نام کر دی تھی، لیکن اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں نا، اب تو یہ ہمیں مل جانی چاہیے۔ میں نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو جائیداد بھی تم لوگوں کو مل جائے گی، مگر تم لوگوں کو جلدی کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہم روز روز اپنی ماں سے ہاتھ پھیلا کر مانگ نہیں سکتے، کیا ساری زندگی ہم اسی بڑھیا کے ہاتھ میں ہی ساری جائیداد رکھیں گے اور خود اس کے محتاج رہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ عاقب، کچھ تو خدا کا خوف کریں، وہ آپ کی والدہ ہے، ان کے قدموں تلے آپ کی جنت ہے، آپ اس جائیداد کو کیا کریں گے جب آپ کے پاس ماں ہی نہیں ہوگی؟ تو کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی تو میں نے بس صرف اتنا کہا کہ اگر آپ اپنی ماں کے نہیں ہو سکے تو میرے کیا ہوں گے۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں پوری رات کمرے میں نہیں آئی تھی۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ اپنا اپنا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ معمول کے مطابق کسی نے بھی پھپھو سے یہ تک نہیں پوچھا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ رات جو بھی معاملہ ہوا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں کمرے سے باہر آئی اور اپنی پھوپھو کے لیے ناشتہ بنایا اور اپنا ناشتہ ساتھ لے کر میں ان کے کمرے میں ہی چلی گئی۔ سارا دن میں نے ان کے کمرے میں ہی گزار دیا۔ وہ سارا دن زار و قطار ہوتی رہی۔ اس طرح ان کی طبیعت بھی کافی بگڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹی، میں وصیت لکھنا چاہتی ہوں اور میں اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے بیٹوں کا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میرے بیٹے ہی میرے نہیں تو میں سب کچھ ان کو کیوں دوں؟ یہ میرے شوہر کی محنت کی کمائی ہے اور میں اس کو یوں ضائع نہیں کروں گی اپنی نافرمان اولاد کے لیے۔ میری جیٹھانی یہ تمام باتیں سن رہی تھی اور انہوں نے جلدی سے فون ملایا اور اپنے شوہر کو گھر بلا لیا۔ اس طرح گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ عاقب گھر پر واپس آئے اور وہ مجھ پر چیخنے اور چلانے لگے۔ تو اس طرح میری دیورانی اور جیٹھانی یہ بات بار بار کہہ رہی تھی کہ آمنہ نے آج تک جو بھی خدمت کی ہے وہ صرف جائیداد کی لالچ میں کی ہے، اسے اپنی ساس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا، میں دل سے ان کی عزت کرتی تھی، اور ویسے بھی وہ میرے ابو کا خون تھی اور میری ساس بھی تھی۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ میں بس بیٹی بن کر ان کی خدمت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید ان کی دوسری بہوؤں کو یہ سب پسند نہیں تھا، یا ان کے دل میں غلط فہمی تھی کہ وہ اپنی تمام جائیداد میرے نام کر دیں گی۔ اسی طرح صبح سے شام ہو گئی، گھر میں لڑائی اور تناؤ دن بدن بڑھتا گیا۔ میری ساس پر گھر بہت تنگ ہو گیا۔ ہر وقت ان کو باتیں سنائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی، یہاں تک کہ نوبت ہسپتال تک پہنچ گئی۔ ہم نے ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ چند دنوں کی ہی مہمان ہے، کیونکہ ان کے جسم کے تمام اعضاء ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مکمل طور پر صحیح خوراک کا نہ ملنا ہے۔ شوگر کی وجہ سے انہوں نے بد پرہیزی کی اور دوائی وقت پر نہیں لی، جس کی وجہ سے ان کا جگر بالکل ختم ہو چکا ہے اور ان کا پینکریاس بھی ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ہسپتال میں ہی داخل کروا دیا جائے، گھر پر لے جانا مناسب نہیں۔ ہم نے ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ایک رات میں ہسپتال میں ہی رہی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کا یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں پر ان کا دھیان رکھا جا سکتا ہے، آپ گھر جا سکتی ہیں۔ میں گھر واپس چلی آئی۔ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرنے لگا تھا، بات بات پر مارنے لگ جاتا، اور گھر پر ساری حکومت میری جٹھانی کی تھی۔ گھر پر عیاشی ہونے لگی تھی، بلا وجہ خریداری ہونے لگی تھی۔ میں روز ہسپتال جاتی اور اپنی ساس کی خدمت میں لگی رہی۔ یہ بات میرے شوہر کو ہضم نہیں ہوئی۔ وہ ہر وقت مجھے باتیں سنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہو۔ اور دوسری طرف میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ میں اپنے والدین کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، میں ان کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے باتیں سننا گوارا کیا، لیکن اپنے والدین کو پریشان نہیں کیا۔ میرا سارا دن اسپتال میں گزر جاتا، جبکہ رات کو گھر لوٹتی تو مجھے اپنے شوہر سے باتیں سننا پڑتی۔ بس اسی وجہ سے ہمارا گھریلو جھگڑا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دوسری طرف میرے جیٹھ میری بیمار ساس کو، جو کہ اسپتال میں اپنی زندگی کی سانسیں گن رہی تھی، ان سے زبردستی جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ روز اسپتال جاتے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ ناکام ہو کر ہی لوٹتے تھے۔
ایک دن میں اسپتال میں موجود تھی تو میری ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی جسے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی بہن تھی۔ یوں شادی والے دن اپنا نصیب مجھے دے کر چلی گئی تھی۔ مجھے وہ دیکھ کر نظریں چرا کر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ تم کہاں تھی اتنے دن تک اور کیسی ہو؟ وہ میرے گلے لگ گئی اور زاروں قطار ہونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جس شخص کے لیے میں نے آپ لوگوں کو چھوڑا اس نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا۔ کہنے لگی تم کیسی ہو، امی ابو کیسے ہیں؟ تو میں نے ان کو خود سے الگ کیا اور کہا کہ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو میں چھوڑ کر چلی گئی تھی نا، اب آپ کو پوچھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ کہنے لگی کہ تم بتاؤ، آج 2 سال گزر چکے ہیں اور تم کافی بدل چکی ہو، تمہاری تعلیم کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ سب آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے اس دن آپ کی جگہ دلہن بن کر بیٹھنا پڑا، اور پھر آپ کو ایسی کون سی مجبوری تھی جو آپ رات کو ہی کہیں فرار ہو گئی تھی؟ اگر آپ کو عاقب بھائی سے شادی نہیں کرنی تھی تو آپ پہلے ہی بتا دیتی۔ میں ان سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کبھی کبھی انسان کے اپنے کیے فیصلے خود پر ہی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کسی کو پسند کیا تھا اور اسی کے لیے عاقب کو چھوڑ کر میں فرار ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے سب کچھ لے کر آئی تو اسٹیشن پر ہم نے ملنا تھا، لیکن وہ شخص وہاں پر نہیں آیا۔ میں صبح سے لے کر رات تک انتظار کرتی رہی لیکن وہاں پر کوئی نہیں آیا۔ میں گھر واپس بھی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ میں کر کے آئی تھی وہ شاید میرے لیے ناقابل معافی تھا، اس لیے میں اسی ہسپتال میں نوکری کرنے لگ گئی تھی۔ تو میری آپی نے نرسنگ کی ہوئی تھی اور وہ ہمارے گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال میں بطور نرسنگ کام کیا کرتی تھی۔ یہاں پر بھی انہیں اسی تجربے کی بنا پر کام مل گیا تھا۔ 15 دنوں میں آج میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ کافی دنوں سے بیمار تھی تو میں نے ان سے کہا کہ اس دن آپ کی جگہ میں دلہن بن گئی تھی اور میری شادی عاقب سے کروا دی گئی تھی، اور پھوپھو اس ہسپتال میں داخل ہیں۔ ان کے بیٹوں نے ان پر بہت سا ظلم کیا ہے۔ میں زاروں قطار ہوتی ہوئی ان کو اپنی ساری داستان سنا رہی تھی۔ میری اور آپی کی بہت اچھی دوستی تھی، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کی تھی۔ ہم ہسپتال میں بینچ پر باتیں کر رہے تھے کہ اوپر سے عاقب بھی آ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ زبردستی کی، ان سے کہا کہ ہم اپنی والدہ کو گھر واپس لے کر جانا چاہتے ہیں اور ہم اس کے وارث ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بہت منع کیا لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی اور پھوپھو کو لے کر گھر آ گئے۔ میں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے روکا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بس خاموشی سے میرے ساتھ گھر چلو۔ آپی بھی وہیں پر خاموشی سے سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ، انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا، میں نے اپنی انگلی رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہیں پر خاموش ہو جائیں، میں آپ کو فون کروں گی، کیونکہ باتوں کے دوران میں نے ان سے ان کا نمبر لے لیا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو میری ساس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں جمع تھیں اور وہ اس بات پر ضد کر رہے تھے کہ آج ہی وہ جائیداد ہمارے نام کر دیں، کل بھی تمہارے نام ہونی ہے۔ پھوپھو نے بہت انکار کیا تو انہوں نے زبردستی پھوپھو کا انگوٹھا اس جائیداد کے کاغذات پر لگوانے کی کوشش کی تھی، جن میں 2 مکان اور 15 دکانیں تھی۔ جب پھوپھو نے منع کیا تو انہوں نے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں ان کو روکتی رہی لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میرے شوہر مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور مجھے وہیں پر بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں اندر سے زاروں قطار اور چیختی اور چلاتی رہی، التجائے کرتی رہی کہ مجھے باہر آنے دو، پھوپھو کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو۔ انہوں نے میری ساس کو اتنا مارا کہ ان کی 2 ٹانگیں توڑ دی اور ایک بازو بھی، اور انہیں گھر کے باہر پھینک دیا۔ سب لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے کہ کس قدر ظالم بیٹے ہیں۔ انہوں نے میری ساس کو باہر پھینک دیا اور میرے شوہر نے مجھے کمرے سے باہر نکالا اور کہا تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو یا اپنی ساس کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہو؟ تو میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتی بھی نہیں ہوں ایسی جائیداد کو جس کی وجہ سے تم لوگوں نے ایک ماں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے طلاق دو یا ویسے ہی رہنے دو، لیکن میں اب یہاں پر نہیں رہوں گی۔ میں باہر اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ جب میں ساس کے پاس گئی تو منظر کچھ یوں تھا کہ ویران گلی کے کنارے ایک بوڑھی عورت زمین پر بے بسی سے پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے، ہاتھ اور پاؤں عجیب زاویوں میں مڑے ہوئے تھے جیسے ٹوٹ چکے ہوں۔ ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے کچھ فاصلے پر اور دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ایک شخص نے سر جھٹک کر کہا، یہی بیٹے تھے جو ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتے تھے، اب ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب تک ان کا باپ زندہ تھا تب تک یہ عورت اپنے گھر کی ملکہ تھی، لیکن آج یہ تو بہت اچھی خاتون ہے، بہت نیک اور پرہیزگار۔ دوسرے نے آہ بھری، اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، ماں کے حق کو پامال کر دیا۔ ایک بزرگ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری ساس کی آنکھیں نم تھی اور ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، مگر آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے
جیسے کائنات بھی ظلم پر رو رہی ہو۔ گلی میں ہوا کا ایک سرد جھونکا چلا اور عورت کے زخمی جسم پر پڑی میلی چادر ہوا میں اڑنے لگی۔ لوگ دیکھتے رہے، باتیں کرتے رہے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ تو اس نے کہا کہ رک جاؤ آمنہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اس کو پلٹ کر دیکھا نہیں، بھاگ کر اپنی پھوپھو کے پاس آ گئی۔ پاس کھڑے لوگوں نے ایمبولینس کو کال کی اور وہ بھی جلدی سے آ گئی۔ ہم انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے۔ میرے والدین بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ ہم پھوپھو کو لے کر بڑے ہسپتال میں گئے تھے، جو کہ پھوپھو نے آدھی جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ جب میں ہسپتال آیا کرتی تھی، وہ بھی چپکے سے، اور اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے تمام پیسے ان کے علاج معالجے پر خرچ کر دیے۔ 15 دن کے بعد میری پھوپھو بالکل تندرست ہو گئی اور ہم انہیں لے کر امی کے گھر آ گئے۔ میرے پاپا نے کہا کہ تمہیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا ہے اور میں اپنی پھوپھو کے ساتھ وہیں پر رہ لوں گی۔ میری آپی بھی گھر آ گئی اور انہوں نے ابو سے معافی مانگی تو میرے والدین نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تمام معاملے سلجھ چکے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد خبر ملی کہ اس گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے جہاں میری ساس پہلے رہا کرتی تھی۔ ان کا تمام مال لوٹ لیا گیا تھا اور تمام لوگوں کو گولی مار کر چلے گئے۔ انہوں نے ان کی ٹانگوں اور بازوں پر فائر کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ مر گئے۔ جب یہ میں نے سنا تو میرا دل کام گیا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا انصاف تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو دھکے دے کر جائیداد کی خاطر باہر نکالا تھا۔ اب وہ ان کے نصیب میں بھی نہیں۔ اب میں، میری آپی اور میری پھوپھو، ہم تینوں ایک ہی گھر میں رہتے۔ میں نے اپنی تعلیم جاری کر لی اور میری آپی کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ میں یہاں پر صرف اتنا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کا دھیان رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ پیسہ، مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے اور انسان کی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں۔ تو برائے مہربانی اپنے والدین کی خدمت کریں۔ چند روپوں پیسوں کے لیے انہیں ذلیل و رسوا مت کریں۔